پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے بندے سے کیا چیز پسند ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے ایتقن عملہ، دو نمبری کام نہیں چاہتا اسلام۔ مارکیٹ کے اندر جو بھی چیزیں دو نمبری لوگ لا رہے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ علم کے نام پر آج بہت سارے قصے کہانیاں بھی آپ کو ملیں گی، بہت ساری بدعتیں ملیں گی اور بہت ساری وضع کردہ احادیث بھی ملیں گی۔ اسلامک ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے ہماری، ہمیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم بہت ہی ایک مضبوط، ایک طاقتور قوم تھی۔ وہ چاہے ایجوکیشنل معاملے میں ہو یا پھر سیاسی معاملے میں ہو، ہر ایسپیکٹ میں ہمارا کچھ نہ کچھ ایک نظام تھا جس پر صحیح طریقے سے چل رہے تھے۔ ایک امن پسند ایک ماحول ہمیشہ رہا ہے۔ لیکن آج وہ طاقت، آج وہ امن آج کے امت میں پائی نہیں جا رہی۔ آج جس طریقے سے ہمارے اوپر جو دباؤ آ رہے ہیں وہ طاقت نہیں کے برابر ہے، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا طاقتور قوم آج ایسے ذلیل قوم کے نام سے کیوں جانا جا رہا ہے؟ یعنی کہ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ کیوں یہ گھڑی ہمارے سامنے آج آئی ہیں؟ جی شیخ۔ یہ موضوع جو آپ نے اٹھایا ہے یقیناً یہ موضوع بہت اہم ہے، اور صرف اس ایپیسوڈ کے حد تک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو بار بار اس موضوع کے حوالے سے غور کرنا چاہیے اور اس کے حل کے لیے فکر مند ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ جی شیخ۔ جہاں تک رہا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک طاقتور قوم کو آج ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے یقیناً بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اسباب کچھ بنیادی ہیں اور کچھ اسباب ایسے ہیں جو ان بنیادی اسباب سے جڑ کر کے ہیں، جو بہت اصل نہیں ہیں لیکن ان کو بھی ان کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ جو بنیادی اسباب ہیں وہ دینی اسباب ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی، وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور جب ہم عزت اور سرخروئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اسلام دراصل ایک عظیم الشان نعمت اور تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، الحمدللہ۔ جی۔ اگر انسان اس کو اچھے سے سمجھ لے اور قبول کر لے اور پریکٹیکل زندگی میں اسے لے آئے تو اس کے بہترین اثرات اور نتائج میں سے ایک عظیم الشان نتیجہ جو ہمارے سامنے آئے گا وہ وہی عزت اور سرخروئی ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ ہمارے اسلاف کو اللہ نے یہ عزت کا مقام دیا تھا۔ جی۔ کیونکہ رب کریم نے خود کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ جی۔ یعنی وہ لوگ جو صحیح معنی میں اسلام کو قبول کرتے ہیں اور قبول کر کے اپنی زندگی کے اندر اسے فالو کرتے ہیں۔ صحیح۔ جی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ جب اس پر نگاہ ڈالیں گے تو دو میدان میں بڑا خلل نظر آئے گا، دو بڑے میدانوں میں کافی ہم کو خلل نظر آئے گا۔ وہ دو بڑے میدان کیا ہیں؟ مختصر میں یہ کہوں گا کہ ایک میدان کا تعلق علم سے ہے اور ایک میدان کا تعلق عمل سے ہے۔ علم سے جس علم یعنی ایجوکیشن، اور یہاں علم سے میری مراد دین کا علم ہے۔ علم سے مراد جو
जो कमी पाई जाती है हमारे अंदर कि हम सही माने में इसको सीखने की कोशिश नहीं करते। आप ज़रा देखें कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं कितने % हैं जो दीनी इल्म सीख रहे हैं। आपको अफसोस होगा कि 95% लोग इससे दूर हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। और चंद हैं जो इसको हासिल कर रहे हैं। और जब तक रोशनी ना हो, जब तक इंसान को कोई चीज़ हासिल ना हो कि जिसके पीछे वो चल सके, तो फिर अमल भी उसी एतबार से मुतासिर हो जाता है। बिल्कुल जी। एक पहलू इल्म का ये है। दूसरा पहलू ये है, यानी हासिल करने वालों की कमी। दूसरा पहलू ये है कि, और उसमें भी कई शोबे हैं जिसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा हूँ। जी जी। दूसरा पहलू ये है कि जो साफ़ सुथरा इल्म इस्लाम के नाज़िल होने के वक्त मौजूद था, आज हमारे दरमियान वो साफ़ सुथरा इल्म नहीं है। मेरी मुराद कुरान और हदीस की तालीमात से है। जी जी। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस्लाम नाजिल फरमाया कुरान और हदीस की शक्ल में, वो मुरूर अय्याम के साथ साथ, वक्त के गुज़रने के साथ साथ उसके अंदर कमी और ज़्यादती करने की कोशिशें की गई। कुरान के अल्फाज और हुरूफ में तो नहीं, लेकिन मानी के एतबार से, जी, मफाहिम के एतबार से, और अहादीस के अल्फाज और हुरूफ और मानी, इन सारी चीज़ों के एतबार से ज़रूरत आज के दौर में और हर दौर में इस बात की रही है कि इल्म के चेहरे को साफ़ सुथरा रखा जाए और उस पर पूरी कोशिशें और मेहनतें की जाएं कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा इस्लाम जो सहाबा को मिला था, आज भी हमारी पब्लिक को साफ़ सुथरा वो चीज़ मिल सके और उसको वो आसानी के साथ अपने अंदर उतार सके। इल्म के नाम पर आज बहुत सारे किस्से कहानियाँ भी आपको मिलेंगी, हिकायात मिलेंगी, बहुत सारी बिदातें मिलेंगी जो इल्म के नाम पर दाखिल कर ली गई हैं। जी हाँ जी। और बहुत सारी वज़ा करदा अहादीस भी मिलेंगी जो कुतुब अहादीस के अंदर लोगों ने डालती हैं। तो उसके असरात तो आएंगे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर। ये एक पहला हिस्सा था जिस पर मेहनत जिस कदर की जाएगी उसी कदर निखार आएगा और वो नतीजा हासिल होगा। जी। दूसरा जो मैदान है अमल का, अमल का जो मैदान है, अमल के एतबार से अगर देखा जाए तो जब इल्म हमारा साफ़ सुथरा नहीं है तो पहली फ़ुर्सत में आप ये समझ सकते हैं कि हमारा अमल भी उसी एतबार से रहेगा, यानी उसमें भी उसी एतबार से कमज़ोरी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जिसको हम इस्लाम समझते हैं वो बिदात है, तो हमारा अमल इस्लाम के मुआफ़िक़ नहीं, इस्लाम के मुखालिफ सिमत में जा रहा है। बहुत सारी शिरकियात को जिसे हम इस्लाम समझते हैं वो इस्लाम से उसका दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तौहीद के अपोज़िट है। जी जी। उसको इस्लाम समझ करके हम अमल भी कर रहे हैं तो हमारा अमल उसके अपोज़िट में जा रहा है। दूसरे ये कि अमल के बाब में हमारे यहाँ कोताही बहुत है। हम जानते बहुत कुछ हैं, सीखते बहुत कुछ हैं, बहुत सारी साफ़ सुथरी चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं, लेकिन सुस्ती, काहिली, गफलत, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा है इस बाब में। और पढ़े लिखे तबका और अनपढ़ लोग, इन सारे तबक़ात के अंदर, सारे मैदानों के अंदर सुस्ती और काहिली और दीन से बेजारी का मामला होने की वजह से हम सब कुछ जानते हैं कि नमाज फ़र्ज़ है, हम जानते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात देना फ़र्ज़ है, ये सब कुछ हम जानते हैं, मोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर हम अमल नहीं करते। ख़वातीन के अंदर आप देखें, जानते हैं कि हिजाब ज़रूरी है, जानते हैं कि इख्तिलात नहीं होना चाहिए मर्दों के साथ, मोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये सब कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं। जी जी। एजुकेशन के नाम पर और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के नाम पर ऐसी चीज़ें हम इख्तियार कर लेते हैं जो इस्लाम के बिल्कुल अपोज़िट होती हैं, और इसलिए हम उसको इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वक्त के साथ साथ सारी चीज़ों के अंदर बदलाव आ जाता है और लोग उसको कबूल कर लेते हैं। तो अमल के बाब में अगर देखा जाए तो हर मैदान के अंदर
آپ معاملات کے میدان میں لے لیں، یہ تو عبادات اور ان سب چیزوں سے متعلق ہے. معاملات کے میدان میں لے لیں، معاملات کے میدان میں آج سود بالکل عام ہو چکا ہے. شراب نوشی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگوں کے درمیان بالکل عام ہو چکی ہیں. اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دینا، جھوٹ بول کر کے اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، ایسا کام وہ کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام ان سب چیزوں کی بالکل اجازت نہیں دیتا. کتنے لوگ ہیں کہ زہریلی چیزوں کو بیچ رہے ہیں، نشے آور چیزوں کو بیچتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کا معاش جڑا ہوا ہے. حالانکہ ان کو ایمان اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے. وَلَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. کوئی بھی انسان اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک کہ اپنے حصے کی روزی کو اللہ رب العالمین سے پا نہیں جائے گا. اس وقت تک اس کو یہ زندگی حاصل رہے گی. اس کے باوجود بھی وہ غلط طریقوں میں داخل ہو جاتا ہے اور اس راستے سے اپنی روزی کو حاصل کرتا ہے. سماج اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اور خسارے میں ہوتا ہے. برادران وطن بھی ان سب چیزوں کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور شراب نوشی اور جوئے اور اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں مسلم غیر مسلم سارے لوگوں کے بیچ میں یہ معاملات ہیں اور بالکل لوگ کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کے اثرات انسان کی زندگی میں آتے ہی آتے ہیں. ایک روایت کو میں اس مناسبت سے ذکر کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ذکر فرمایا تھا کہ لوگوں کے درمیان جب تک لوگ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، دین کی طرف نہیں لوٹیں گے پورے طور پر، یعنی ان کے درمیان کچھ کمزوریاں آئیں گی. ان کمزوریوں کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور اس میں خاص طور سے ایک کمزوری کا نام لیا جو ابھی معاملات کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اور وہ ہے بیع عینہ، یعنی سودی کاروبار. کہ یہ لوگوں کے درمیان عام ہو جائے گا اور لوگ اس کو لیتے اور دیتے رہیں گے. ان کے درمیان اس چیز کو کوئی قباحت اس کی محسوس نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ذکر فرمایا کہ جب تک لوگ حتیٰ یرجعوا الی دینکم، جب تک اپنے اس دین کی طرف نہیں لوٹیں گے جو دین کے اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اسلام، جب تک پورے طور پر اس کو قبول نہیں کر لیں گے اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ نہیں دیں گے، اس وقت تک اللہ رب العالمین انہیں عزت نام کی چیز نہیں عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے ایک اور میدان ہے اخلاق اور کردار کا میدان. اخلاق اور کردار دراصل انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ خیر کرتے جاؤ، بھلائی کرتے جاؤ. لوگوں سے کیا لینا؟ لوگ آپ کو کے ساتھ اچھے معاملات کر رہے ہیں یا برے معاملات کر رہے ہیں، آپ کی اپنی ذمہ داری یہ ہے، رب کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ فلاں سے اچھے سے پیش آؤ، اس سے اچھی گفتگو کرو، آپ اس سے وعدہ کریں تو پورا کر کے دکھائیں. یہ اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہیں. سامنے والا کیا کرتا ہے اس کی ذمہ داری اس کے ساتھ. ہم بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری ذمہ داری یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت اعلیٰ اخلاق والے ہیں، بہت اونچے مرتبے والے ہیں. بہت اعلیٰ اخلاق اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. قرآن میں جن جن چیزوں کی ہدایات اللہ نے دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے ہوئے تھے. آج کا مسلمان اخلاق کے باب میں اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست اور دشمن کے حوالے سے، بھائی اور بھائی کے حوالے سے، پڑوسی کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے کیا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے نہیں پیش کیے. اس مختصر وقت میں ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا کہ کہاں کہاں ہم سے فالٹ ہو رہا ہے. ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کو. دراصل نمونہ ہم سب کے لیے، گرچہ ہم دور ہو چکے ہیں اس اسلام سے، نمونہ ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اسلام نازل ہوا، آپ نے کر کے دکھایا ہے اسلام کو، ہم اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ عزت اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی وجہ سے انہیں عطا فرمائی تھی. علم صاف ستھرا ہے، عمل کے باب میں وہ ٹھوس ہیں، اور اخلاق اور کردار کے باب میں الحمدللہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے. دوست ہو یا دشمن، کسی کے خلاف کوئی ایسا معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہیں کیا جہاں آپ انگلی رکھ سکتے ہیں.
جی جی بلکہ ہمیشہ دشمنوں نے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی تعریف فرمائی ہے، ان کے حسن اخلاق اور اچھے کردار کی وجہ سے اور اچھے اعمال کی وجہ سے۔ جی تو اگر آج ہم بھی ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور سنیں اور اس سارے فالٹ کو ہم سوچ سمجھ کر کے اس کی طرف توجہ دیں، تو یہ بنیادی وجوہات ہیں۔ میں نے کہا یہ کچھ بنیادی وجوہات ہیں، اور کچھ سائیڈ کی چیزیں بھی ہیں جس کو لوگ بنیاد سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بنیاد نہیں، وہ اس بنیاد کو اوپر لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، جی، اور وہ ہے دنیاوی تعلیم۔ صحیح۔ تو دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی ترقی ہے، کاروبار ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اس بنیاد کو جو ہم نے بنایا ہے اس کو ڈیولپ کرنے والی ہے، اس کو اور اعلیٰ ترقی دینے والی ہے۔ اگر یہ ہمارا بیس مضبوط ہو تو اس بیس پر ہم دنیاوی چیزوں کو بہت اعلیٰ شکل میں لے جا سکتے ہیں۔ اگر میں تھوڑی سی 1-2 منٹ کی تفصیل اس کو ذکر کر دوں تو بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین ان اللہ یحب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے بندے سے، کیا چیز پسند ہے؟ کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے ان یتقن عملہ، کہ وہ اپنا کام ٹھوس طریقے سے کرے۔ 2 نمبری کام نہیں چاہتا اسلام۔ جی، مارکیٹ کے اندر جو بھی چیزیں 2 نمبری لوگ لا رہے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کسی بھی چیز کو دل لگا کر کے کرو، کسی بھی کام کو ٹھوس اور مضبوط طریقے سے انجام دو۔ آپ کمپیوٹر کے میدان میں ہیں، آپ اس میدان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا کر کے اور اس کو اعلیٰ درجے میں لے جانا چاہیں، اتقان عمل ہر شخص اپنے اپنے فن کے اعتبار سے، اپنے اپنے میدان کے اعتبار سے۔ ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میدان میں، آپ نے سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے اس میدان میں، کسی نے ڈاکٹریٹ کے تعلق سے، انجینئرنگ کے تعلق سے کچھ کیا ہے اس میدان میں، ایک شخص کسان اور مزدور ہے وہ اس میدان کے اندر، اور کوئی شخص کسی اور میدان کے اندر ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے میدان کے اندر جس جگہ ہے وہ جگہ بہت ہی اہم اور بنیادی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کو اعلیٰ ترین مقام پر ہم کیسے لے جا سکتے ہیں، اس پر اجر اللہ نے وعدہ کیا ہے، اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیاوی معاملات، اگر ہمارے دنیاوی معاملات، دنیاوی علوم، یہ ساری چیزیں جو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تھیں، اسلام نے اس کی گائیڈنگ کر دی ہے کہ کیسے آپ اس کو ڈیولپ کریں گے، بشرطے کہ ہماری وہ بنیادیں ٹھوس اور مضبوط ہو جائیں جن کی طرف میں نے اشارہ دیا ہے۔